اس خط میں لکھا تھا میں نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے، اور پھر ایک لائن نے سب کچھ بدل دیا۔ اگر یقین نہیں آتا میرے گھر آ کر دیکھ لو۔ پولیس کو پہلے لگا شاید یہ کسی پاگل آدمی کا خط ہے، کیونکہ 100 بچے ایک ہی شہر میں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ناممکن لگتا تھا۔ لیکن خط کے آخر میں ایک ایڈریس بھی لکھا تھا، لاہور کا ایک عام سا گھر، ایک ایسا گھر جس کے پاس سے لوگ روز گزرتے ہیں، بغیر رکے، بغیر دیکھے، بغیر کچھ محسوس کیے۔ پولیس وہاں پہنچی، دروازہ بند تھا، اندر خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو عام گھروں میں نہیں ہوتی۔ دروازہ توڑا گیا، اور جیسے ہی پولیس اندر داخل ہوئی انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ مذاق نہیں۔ گھر کے اندر سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ لاشیں نہیں تھی، وہ خون نہیں تھا، وہ چیخیں نہیں تھی، وہ صرف جوتے تھے، چھوٹے چھوٹے جوتے، چپلیں، سینڈل زمین پر بکھرے ہوئے، کچھ دروازے کے پاس، کچھ کمرے کے کونے میں، کچھ ایسے جیسے کوئی بچہ ابھی اتار کر اندر گیا ہو، لیکن وہ بچے وہاں نہیں تھے، صرف ان کے جوتے رہ گئے تھے۔ پھر پولیس کو کپڑے ملے، بچوں کے کپڑے، چھوٹے سائز کے کپڑے، کچھ شرٹس، کچھ پاجامے، کچھ چیزیں تھیلوں میں بند، جیسے کسی نے سامان نہیں چھپایا بلکہ یادیں جمع کی ہوں۔ گھر کا ہر کونا ایک اشارہ دے رہا تھا، یہاں کچھ ہوا ہے، بار بار ہوا ہے اور بہت عرصے تک ہوا ہے۔ پھر ایک اور کمرہ ملا، یہ کمرہ باقی گھر سے مختلف تھا۔ دروازہ کھولا گیا، ایک تیز عجیب بو باہر آ رہی تھی، اندر بوتلیں رکھی تھی، کیمیکل سے بھری ہوئی، تیزاب۔ یہ دیکھ کر پولیس کو اندازہ ہوا یہ صرف قتل کا کیس نہیں تھا، یہ ایویڈنس ختم کرنے کا پورا طریقہ تھا، سوچا سمجھا ہوا، بار بار دہرایا ہوا، اور خط لکھنے والا شخص چاہتا تھا کہ پولیس یہ سب دیکھے، جیسے وہ کہہ رہا ہو دیکھو میں کیا کرتا رہا ہوں۔ اور پھر ڈائری ملی، اور اس ڈائری نے گھر کی خاموشی کو اور خوفناک بنا دیا۔ اس میں نام تھے، عمریں تھی، تاریخیں تھی، ہر لائن ایک بچے کی تھی، ہر نمبر ایک زندگی کا تھا۔ یہ سکول رجسٹر جیسا لگتا تھا، لیکن یہ سکول رجسٹر نہیں تھا، یہ ایک قاتل کا ریکارڈ تھا، اور اس ریکارڈ میں بچے صرف بچے نہیں تھے، وہ نمبر بن چکے تھے۔ اب پولیس پرانی رپورٹس دیکھنے لگی، لیکن مسئلہ یہ تھا ان رپورٹس میں کئی بچوں کی موجودگی ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ بچے اکثر وہ تھے جنہیں شہر پہلے ہی اگنور کر چکا تھا۔ سڑکوں پر رہنے والے بچے، گھروں سے بھاگے ہوئے بچے، غریب بچے، وہ بچے جو کسی دکان کے باہر سو جاتے تھے، کبھی اسٹیشن پر، کبھی بازار میں، کبھی کسی فٹ پاتھ پر۔ اور جب ایسے بچے غائب ہوتے تھے تو شہر اکثر خاموش رہتا تھا۔ خط میں نام لکھا تھا جاوید اقبال، لیکن جب پولیس گھر پہنچی جاوید اقبال گھر میں موجود نہ تھا۔ گھر مل گیا، جوتے مل گئے، کپڑے مل گئے، ڈائری مل گئی، تیزاب مل گیا، لیکن وہ آدمی غائب تھا۔ اب لاہور میں ایک ایسا شخص آزاد گھوم رہا تھا جو خود کہہ چکا تھا کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی وہ چھپنا بھی چاہتا تھا اور سامنے آنا بھی چاہتا تھا۔ پولیس نے تلاش شروع کی، اخبارات میں خبریں آئیں، لوگوں میں خوف پھیل گیا، لیکن جاوید اقبال کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ایک سایہ بن چکا تھا، ایسا سایہ جس کی موجودگی ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب سب اسے ڈھونڈ رہے تھے وہ خود سامنے آ گیا۔ 30 دسمبر 1999، ایک اردو اخبار کا دفتر، دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا نہیں تھا، وہ بھاگا ہوا نہیں آیا تھا، وہ آرام سے آیا جیسے کوئی اپوائنٹمنٹ پر آیا ہو۔ وہ بیٹھا اور کہا میں جاوید اقبال ہوں۔ وہ پکڑا نہیں گیا تھا، وہ خود آیا تھا، اور یہی چیز اس کیس کو اور زیادہ عجیب بناتی ہے۔
کیونکہ بعض مجرم سزا سے نہیں ڈرتے، وہ چاہتے ہیں دنیا ان کا نام سنے۔ اس کے بعد اس نے اعتراف کیا، اس نے بتایا کہ وہ بچوں کو کیسے پھنساتا تھا۔ وہ انہیں پیسے، کھانے، کام یا پناہ کا لالچ دیتا تھا۔ بچے سمجھتے تھے کہ کوئی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ مدد نہیں تھی، وہ جال تھا۔ وہ ان بچوں کو چنتا تھا جنہیں ڈھونڈنے والا کوئی طاقتور نہیں تھا، جن کی آواز پہلے ہی کمزور تھی، جن کا غائب ہونا شہر کے لیے خبر نہیں بنتا تھا۔ یہی اس کی سب سے خوفناک اسٹریٹجی تھی۔ کیس عدالت میں گیا، جاوید اقبال کو موت کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کا فیصلہ بھی غیر معمولی تھا، لیکن سزا پوری ہونے سے پہلے کہانی نے ایک اور موڑ لیا۔ 2001 میں وہ جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی، لیکن اس کی موت کے ساتھ کئی سوال بھی دفن ہو گئے۔ کیا وہ واقعی اکیلا تھا؟ کیا سب کچھ اس نے خود کیا؟ کیا کوئی اور جانتا تھا؟ کیا کچھ لوگ خاموش رہے؟ یہ سوال آج بھی ہوا میں معلق ہیں۔ لیکن یہ کہانی جاوید اقبال پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل کہانی ان بچوں کی ہے جن کے نام کسی کو یاد نہیں، جن کے گھر والے شاید آج بھی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لاہور کی وہی سڑکیں آج بھی ہیں، وہی بازار، وہی رش، سب کچھ ویسا ہی لگتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ 1999 میں اسی شہر میں بچے غائب ہوئے تھے۔ 100 بچے غائب ہوئے تھے اور شہر کو پتہ بھی نہیں چلا، اور شاید یہی اس کہانی کی سب سے خطرناک بات ہے۔ قاتل نے بچوں کو نہیں چھپایا تھا، وہ پہلے ہی چھپے ہوئے تھے، لوگوں کی نظروں سے، قانون کی پریورٹی سے اور معاشرے کی یاد سے۔ اور جب معاشرہ اپنے کمزور لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دے تو شکاریوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کیس صرف کرائم سٹوری نہیں ہے، یہ وارننگ ہے۔ ہر شہر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، سڑکوں کے بچے، غریب بچے، بے آسرا لوگ، وہ لوگ جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں مگر نوٹس نہیں کرتے، اور کبھی کبھی کسی انسان کا نظر نہ آنا ہی اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔